السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن میں طالبان حکام نے دونوں جانب سے سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ منگل کی صبح جب دونوں جانب سے معمول کے مطابق لوگ سرحد پار کرنے پہنچے تو سرحد کی اچانک بندش کے باعث انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے چمن کی سرحد پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اسپن بولدک نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد باب دوستی اس وقت تک بند رہے گی جب تک پاکستان انتظامیہ سرحد پار کرنے والے افراد کے لیے مشکلات میں کمی نہیں کرتے۔ سرحد کی بندش سے جہاں پیدل آمد و رفت کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دونوں جانب تاجروں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرحد پر ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد حکام اور افغان طالبان کے درمیان باب دوستی کھولنے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن سرحد کب تک کھلے گی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان فورسز نے دکندی صوبے میں ہزارہ نسل کے 13 افراد کو غیر قانونی طور پر قتل کر دیا ہے، جن میں ایک 17 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے سابق حکومت کے سیکیورٹی فورسز ارکان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہلاک کیے جانے والوں میں 11 ارکان سابق سیکیورٹی کے ارکان تھے اور 2 شہری تھے۔ یہ کارروائی 30 اگست کو خیدیڈ ضلع میں کی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کیلیمارٹ کے مطابق یہ قتل جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ ظالمانہ قتل اس بات کا ثبوت ہیں کہ طالبان وہی ہولناک کارروائیاں کر رہے ہیں جو وہ اپنے پچھلے دور میں کرتے رہے ہیں۔ تاہم طالبان کا اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان نے 15 اگست کو کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاسپورٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر عالم گل حقانی نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محکمے نے افغانوں کو دوبارہ پاسپورٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 25,000 پاسپورٹ جاری ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال نئے پاسپورٹ مروجہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ٹائٹل کے ساتھ ہی جاری کیے جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وزارت کے پاس 10 لاکھ تیار شدہ پاسپورٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سعید خوستی نے کہا کہ خواتین سمیت تمام سابقہ عملہ کام پر واپس آ رہا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر نے بگرام ایئر بیس میں افغانستان میں چینی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے ٹویٹ کیا کہ چینی افواج کے بگرام ایئر بیس پر موجودگی کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے افراد کے اپنے مقاصد ہیں۔ بگرام ایئر فیلڈ افغانستان میں امریکی قیادت والے نیٹو مشن کا کلیدی اڈہ رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے سے دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے سابقہ خاصے دار فورسز کے ان اہلکاروں کے لواحقین نے حکومتی عہدیداروں کی یقین دہانی پر صوبائی اسمبلی کے سامنے معاوضے کی ادائیگی کے لیے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا ہے۔ مظاہرین کے سربراہ پرویز خان آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر قانون فضل شکور خان کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے ایک ہفتے کے اندر وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے اور مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ضلع خیبر سے ممبر قومی اسمبلی اقبال آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وفاقی سطح پر قومی اسمبلی کی 3 مختلف کمیٹیاں خاصے دار فورسز کے دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی سمیت بہت سے معاملات اور مسائل کے حل کے لیے صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اقبال آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جہاں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے،
वहीं मुल्क में तैयार की जाने वाली बरामदी अशिया की पैदावारी लागत में भी इजाफा हो जाता है। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने वाले सरकारी इदारे नेपरा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में पुराने बिजली घरों, गर्दिशी कर्जों, कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बेहतर मनसूबबंदी के फुकदान की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है, जिसका असर आम आदमी से लेकर माशी तरक्की की रफ्तार सब पर पड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि मसले के हल के लिए एक जानिब जहां मुल्क को तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पन बिजली पर इन्हिसार बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वहीं गर्दिशी कर्जों के जाल से निकलने के लिए पॉलिसी की भी ज़रूरत है, जो गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पर 3,000 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है। उनका कहना है कि इस मकसद के लिए निजी शोबे में चलाए जाने वाले बिजली घरों से दोबारा मुआहदे करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें इस बात पर कायल किया जा सके कि वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में इन बिजली के यूनिट्स की कीमत वसूल नहीं करेंगे जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। मलेशिया के वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि अगर म्यांमार फौजी हुक्मरान मुल्क के गहरे बहरान को हल करने में ब्लॉक के खुसूसी नुमाइंदे के साथ ताउन करने से इनकार करते हैं, तो उसे जनूब मशरकी एशियाई रहनुमाओं के सरबराही इजलास से खारिज किया जा सकता है, जो इसी माह मुनक़िद हो रहा है। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की 10 रुकनी तंजीम में म्यांमार भी शामिल है। तंजीम ने ब्रुनाई के वजीर खारजा दोम एरवान यूसुफ को फरवरी में फौजी कब्जे के बाद अपना खुसूसी एलची और सालिस मुंतखब किया था। यूसुफ मुबैना तौर पर अभी भी दौरे की शराइत पर म्यांमार की फौज से बातचीत कर रहे हैं। मलेशिया के वजीर खारजा सैफुद्दीन अब्दुल्लाह ने कहा कि उन्होंने पीर के रोज़ अपने आसियान हम मनसबों से मुलाकात के दौरान मायूसी का इजहार किया कि म्यांमार के हुक्काम ने यूसुफ के साथ ताउन नहीं किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पीर को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो मुल्क के लिए कर्जों की हद बढ़ाने के लिए डेमोक्रेट्स की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। कर्जों की हद बढ़ाने का मकसद 18 अक्टूबर को मुल्क को मुमकिना दिवालिया होने के खतरे से बचाना है, क्योंकि 18 अक्टूबर को हुकूमत के पास अपने अखराजात के लिए रकूम मुमकिना तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। सदर जो बाइडन ने कहा कि वो इस बात की जमानत नहीं दे सके कि अमेरिका पहली मर्तबा डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उनके बकौल इस बात का इन्हिसार सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकॉनेल पर है कि वो सेनेट में डेमोक्रेट्स को अपने तौर पर कर्जों की मौजूदा हद 28.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाने की इजाज़त दें। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कैन ब्रेडमेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने पीर को व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपब्लिकन्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मुल्क को बचाने में मदद नहीं करते तो रास्ते से हट जाएं, उसको तबाह न करें। सदर बाइडन के बकौल अगर हुकूमत कर्जों की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स पर होगी। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकॉनेल ने पीर को व्हाइट हाउस को एक खत लिखा है, जिसमें इस अज़्म का इरादा किया गया है कि रिपब्लिकन्स मुल्की कर्जे के मामले पर तात्तुल दूर करने में डेमोक्रेट्स की मदद नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पेरिस में फ्रांसीसी हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी के तनाज़े के बाद दोनों इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। ब्लिंकन प्रोग्राम के मुताबिक आज मंगल को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जान एवेले ड्रियान और फ्रांसीसी कौमी सलामती के मुशीर एमानुएल बॉन के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। न्यूजीलैंड कोविड-19 के खात्मे की अपनी स्ट्रेटेजिक तर्क कर रहा है। पीर के रूस वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने कहा कि ये तब्दीली इस अंदाज में की जा रही है जो हम वक्त के साथ साथ इख्तियार करते जा रहे हैं। बकौल उनके डेल्टा वेरिएंट ने तब्दीली के अंदाज को तेज तर कर दिया है। वैक्सीन्स उसकी मदद करेंगी। जॉन हॉपकिंस के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर ने पीर की सुबह तक न्यूजीलैंड में कोविड-19 की इन्फेक्शंस के 4,383 केसेस और 27 अमवात की इत्तला दी। न्यूयॉर्क सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों में काम करने वाले हर कारकुन के लिए कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन लाजिम करार देने का हुक्म
پیر سے نافذ ہو گیا ہے۔ اسکولوں کے عہدیدار یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جن ملازمین نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی ہے ان کی جگہ کتنے متبادل اساتذہ اور اسٹاف ممبرز متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ جان ہاپکنز ریسورس سینٹر کے مطابق روس نے عالمی وبا کے آغاز سے اب تک کووڈ 19 سے تقریباً 2,05,000 اموات کی خبر دی ہے۔ روس میں کرونا وائرس سے لگ بھگ 75 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں جس کی آبادی 6 کروڑ 70 لاکھ ہے، عالمی وبا کے آغاز سے اب تک 79 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو یورپ میں اس وبا سے متاثر افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ سمندری طوفان شاہین سے مرنے والوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ عمان میں حکام نے پیر کو کہا کہ انہیں ایک ایسے شخص کی لاش ملی ہے جو سیلاب کے پانی میں اپنی گاڑی بہہ جانے سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل ایک بچہ اسی طرح ڈوب گیا اور ایشیا سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ملکی قومی کمیٹی برائے ایمرجنسی مینجمنٹ نے پیر کی سپہر طوفان سے 7 اضافی اموات کا اعلان کیا، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے بتایا کہ امدادی اہلکاروں نے ان 5 میں سے 2 ماہی گیروں کی لاشیں بازیاب کی ہیں جو پاکستان کی سرحد کے قریب واقع دیہات پاسا بندر سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک اور اس کے دیگر پلیٹ فارمز واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز پیر کو لگ بھگ 6 گھنٹے تک بند رہنے کے بعد صارفین کے لیے بحال ہو گئی ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق پیر کی شب تقریباً 9 بجے دنیا بھر میں ان تینوں پلیٹ فارمز کے صارفین کو سروسز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لگ بھگ منگل کی صبح 2:45 بجے تک فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز دوبارہ بحال ہوئیں۔ فیس بک نے منگل کو اپنی ایک بلاگ پوسٹ میں سروسز کی بندش کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے انجینئرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کانفیگریشن میں بعض تبدیلیوں کے دوران نیٹ ورک متاثر ہونے کی وجہ سے سروسز بند ہوئیں۔ فیس بک کے مطابق سروسز کی بندش کے دوران صارفین کا ڈیٹا متاثر ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اور اب تمام سروسز معمول کی طرح بحال ہو گئی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔